شیئر کرتی ہوں کہ کچھ لوگ ہیں نا ہدایت کے لیے دعا کے لیے کہہ دیتے ہیں سب کو کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ مجھے ہدایت مل جائے. میں اس پہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات آپ سب سے کرنا چاہوں گی کہ دعائیں تو سب کر دیں گے آپ کے لیے، لیکن ہمت آپ نے کرنی ہے، کوشش آپ نے کرنی ہے، فرسٹ اسٹیپ آپ نے ہی لینا ہے. تو اللہ تعالیٰ خود ہی دل موڑ دیتے ہیں، خود ہی دل اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا میں پھیر دیتا ہوں. ہدایت اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں، لیکن رجوع تو آپ نے کرنا ہے، ہمت کرنی ہے تو سب ہو جائے گا. یہی میں نے بھی کیا تھا. آج تک دعائیں تو میں بھی سب سے کرواتی رہی تھی، تو فرق کیوں نہیں پڑ رہا تھا؟ کیونکہ رجوع میں نے نہیں کیا تھا. تو آپ ادھر تک آئیں، قرآن تک آئیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کتنی آسانیاں کرتے ہیں. میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں ایک آیت جو میری لائف سے ریلیٹ کرتی ہے اور ہم سب کی لائف سے ریلیٹ کرتی ہے. وہ ہے سورہ زمر 39 کی آیت نمبر 17 اور 18. میں آپ کو آج وہ دکھاتی ہوں کہ ہدایت کا پروسیس ہے کیا. 39 سورہ زمر کی آیت نمبر 17 اور 18. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَالَّذِينَ اجْتَنَابُوا طَاغُوتَ، وہ لوگ جنہوں نے طاغوت یعنی شیطان کی بندگی کرنے سے اجتناب کیا. یعنی ہم اپنی زندگی میں جو جو غلط کام کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے، اگر ہم اس کے لیے رک جائیں اور ان یعبدوها وانابوا الی اللہ، اور اللہ کی طرف رجوع کیا. دیکھا، رجوع ہم نے ہی کرنا ہے. اپنے جو بھی شیطانی کام ہم کر رہے ہیں، جو بھی شیطان کی پارٹی سے ریلیٹ کرتے ہیں، ہم نے اس کو سٹاپ کیا، اللہ کی طرف رجوع کیا، لائک ٹرن ٹورڈ اللہ، لائک توبہ کر لی کہ اب نہیں میں کروں گی. انہی کے لیے خوشخبری ہے، لَهُمُ الْبُشْرَى، بس میرے ایسے بندوں کو بشارت دے دے. یہ دیکھیں عربی میں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَبَشِّرِ عِبَادِ، بس میرے ایسے بندوں کو بشارت دے دے. اب آگے والی بات بہت امپورٹنٹ ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ قَوْلًا، وہ لوگ جو بات کو بغور سنتے ہیں. قول یعنی اللہ کی بات کو غور سے سنتے ہیں، یعنی اپنی لائف سے ریلیٹ کرتے ہیں. فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، اور اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں، یعنی جو انہیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں وہ اس کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں، یعنی عمل کر کے دکھاتے ہیں. اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اولئک الذین ھداھم اللہ، وہی تو ہیں جن کی اللہ نے ہدایت فرمائی. اب آپ کو سارا پروسیس سمجھ میں آیا کہ رکنا ہم نے ہر برے کام سے، اور پھر اللہ کی طرف ٹرن کرنا ہے، رجوع کرنا ہے، اللہ کو قرآن کی طرف آنا ہے، اور پھر اپنے لیے سننا ہے، اپنے لیے اپنی لائف سے ریلیٹ کرنی ہے، اور پھر جو سمجھ میں آئے اس کی پیروی کرنی ہے، لائک اس کو حکم بنا کے عمل کر کے دکھانا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کریں وہی تو ہیں جن کی اللہ نے ہدایت فرمائی. ٹھیک ہے، تو یعنی سن کر پریکٹس کرنی ہے. وَأُولَئِکَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، وہی تو ہیں جو صاحبان عقل و دانش ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو ایسے لوگوں کو بریلینٹ کہہ رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جو بریلینٹ وہی ہیں جن کو سب دنیا کا سب ادھر ادھر کا پتہ ہے. نو، جو ہر چیز میں آگے ہم اس کو بریلینٹ کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تو بریلینٹ اس کو کہہ رہے ہیں، عقل و دانش مند، اولو الالباب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو. کس کو؟ جو قرآن سے اللہ کی بات کو سنتا ہے اور پھر وہ پریکٹیکلی دکھاتا ہے کر کے. تو اللہ تعالیٰ اسے اولو الالباب کہہ رہے ہیں، عقل و دانش مند کہہ رہے ہیں. آئی ہوپ دس واز ہیلپ فل. یہ میں نے آپ کو ہدایت کا پروسیس بتایا جو جب میں نے سنا مجھے اتنا سکون آیا کہ میں نے بھی یہی کیا تھا. جو بھی غلط کام میں کرتی تھی پہلے تو میں نے اس سے اپنے آپ کو روکا. فار ایگزامپل بے حجابی تھی، غیبت تھی، غصہ تھا، یا اور بھی بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں. حسد ہوتا ہے انسان کے اندر، کمپیریزن ہوتا ہے، یہ سب میرے اندر بھی تھا. ٹھیک ہے، لیکن مجھے ابھی ان کی آیتیں نہیں پتہ تھی، لیکن پتہ ضرور تھا کہ یہ بات غلط ہے. کسی کی بات ادھر سے ادھر کر دینا یہ بھی تھا. تو اب میں نے کیا کیا، میری جو لائف چینجنگ آیت میں سے یہ بھی تھی کہ میں حجاب نہیں کرتی تھی. ٹھیک ہے، تو میں نے سب سے پہلے وہ کیا. تو اب مجھے سمجھ میں آئی، اس کا مطلب میں نے اللہ کی بات سنی اور اس پر عمل کر کے دکھایا، تو اللہ نے میری ہدایت فرمائی. تو جو لوگ